بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عام طور پر توکل کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ بھئی جب تم ارادہ کر لو کسی کام کے کرنے کا تو توکل کرو۔ توکل کہتے کسے ہیں؟ پہلے تو آپ توکل کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہمارے ہاں جو ایک غلط فہمی ہے اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا، وہ بھی میں تھوڑا سا کوشش کروں گا آپ حضرات کو سمجھاؤ۔ پہلے کیا ہے توکل؟ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے آپ سارے اسباب کو اختیار کریں، جو بھی اسباب ہے۔ مثال کے طور پہ غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اسباب کو اختیار کیا، حالانکہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے آپ کو دھوکہ دیا، بالکل عین میدان جنگ میں 300 لوگوں کو لے کے نکل گیا۔ یعنی یہ تو دیکھیں ایسا ہے کہ جنگ کے وقت میں ایک بہت بڑی جماعت کا علیحدہ ہو جانا تو اس زمانے کے اندر شکست یقینی ہوتی تھی کہ بھئی یہ تو اس نے ایسی سازش کی ہے کہ وہ یعنی بالکل پلان کر لیا آپ کو ختم کرنے کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حفاظت فرمائی کس طریقے سے۔ اچھا دیکھیں، تو پہلے کیا ہے کہ اسباب کا اختیار کر لینا، اسباب کو اختیار کر کے اب اللہ کی ذات پہ آپ بھروسہ کریں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کیا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں کیا، مشورہ کیا، جو چیز طے ہو گئی پھر اس کے اب دیکھیں ایک آدمی ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم نے شکار کرنے جانا ہے، اب وہ شیر کا شکار کرنے جا رہا ہے اور نہ اس کے پاس کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی اس کے پاس کوئی کھانے کی چیزیں، نہ اپنی دفاع کی چیزیں، کوئی تیاری کے ساتھ نہیں، ایسی جنگل میں جا رہا ہے۔ اب کوئی اس کو بولے بھئی تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو شکار کرنے جا رہا ہوں۔ بھائی شکار کرنے جا رہے ہو تو تمہارے پاس کوئی بندوق ہے، تمہارے پاس کوئی اور اسلحہ ہے، کوئی خنجر ہے، تم نے کوئی تیاری کی؟ نہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، بالکل میں اللہ پہ توکل کیا ہوا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو یقینی طور پہ جب شیر سے مقابلہ ہوگا تو شیر کیا کرے گا؟ اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ تو کہتے ہیں اسباب، جیسے فرمایا کل فتوکل، پہلے جو ہے اونٹ کی جو لگام ہے اس کو پہلے اس کو کیا کرو؟ باندھو، پھر اس کے بعد گھوڑے کی لگام کو باندھو، اور پھر اس کے بعد کیا کرو؟ پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ آپ گاڑی کو لاک کر دیں، گاڑی کا پورا سیکیورٹی سسٹم ہو، سب کچھ ہو، اب آپ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ چوری ہوگی تو بھی ٹھیک ہے بھئی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اگر آپ نے گاڑی کھلی چھوڑ دی ہے، آپ نے یعنی ایسی کوئی نیگلیجنسی دکھائی ہے اور گھر کھلا چھوڑ دیا ہے، کھڑکیاں کھلی بھی ہیں، اب چوری ہو گئی تو کہتے ہیں جی اللہ کی طرف سے تھا، تو یہ جو بات ہے نا یہ توکل کے منافی ہے۔ توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ آدمی کو سبب اختیار کرنے کے بعد پھر اپنی ذات پہ بھروسہ نہ کرے، پھر اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرے۔ آپ کہتے ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھی جائے گی، پورا انتظام کر لیں، ہر چیز صحیح، آپ نے سفر میں جانا ہے، آپ نے ٹکٹ کرا لیے، آپ نے سارا انتظام کرا لیا، آپ نے ایک چیز مینیج کر لی ہے، سب کچھ صحیح کر کے ہر چیز ہوٹل بک کرایا، سب کچھ کرایا، اب آپ جا رہے ہیں، اب راستے میں کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی تو بھئی ٹھیک ہے پھر اللہ کی ذات پہ ہے، بھئی کوئی کچھ کیا کر سکتے ہیں۔ تو توکل جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک چیز جو ہے وہ سیلف کانفیڈنس کہا جاتا ہے کہ یار یہ بندہ اس کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، اور اب سیلف کانفیڈنس جو ہے اپنی ذات پہ بھروسہ جس کو اردو میں کہتے ہیں، اب ذات پہ بھروسہ، مومن اپنی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے یا اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے؟ اس کا کانفیڈنس اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے یا اپنی ذات پہ ہوتا ہے؟ لیکن یہ جو لفظ بہت استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ سیلف کانفیڈنس اس کے اندر نہیں ہے، اور سیلف کانفیڈنس کا ہونا بہت ضروری ہے، آپ وداؤٹ سیلف کانفیڈنس یو کانٹ اچیو اینی تھنگ۔ تو اچھا اب بھی لوگوں نے اس کا مطلب غلط لے لیا ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے خود اعتمادی، اپنی ذات پر اعتماد کرو کہ بھئی جو اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں طاقت ملی ہے، جو بھی اللہ نے تمہیں، تو اس پر اعتماد کرو، پھر اس پر بھروسہ کر کے پھر تم جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے تم اس کا مقابلہ کرو، پھر ڈرو نہیں۔ تو سیلف کانفیڈنس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اپنی صرف مسلمان مومن جو ہے وہ اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کرتا، اس کو اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر اعتماد ہوتا ہے۔ تو اب آپ ساری چیزیں آپ کر لیں، اور کرنے کے بعد پھر کہیں کہ اب یہ
میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انشاءاللہ میرا اللہ اچھا کرے گا، میرا اللہ برا نہیں کرے گا، تو اس کو کہتے ہیں صحیح معنوں میں کہ یہ انسان جو ہے وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس کو مومن کہا جاتا ہے، اس کو متوکل کہا جاتا ہے۔ اور یہ توکل علی اللہ یعنی اللہ کی ذات پر توکل کرنے والا شخص ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔